الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعد حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وواتد بالصخور میدان ارضہ اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال التوحید الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفات فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرن المسدد نذیرن المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم المحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات مزاج معلّہ کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کرے صلوات بلند آواز سے پڑھ ہم میں سے ہر انسان بشرط کہ وہ انسان ہو کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی طور پر ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں کسی نہ کسی آسانی میں کبھی نہ کبھی انجماد میں کبھی نہ کبھی روانی میں ہر انسان کسی پل کسی ساعت کسی لمحے میں ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس جس انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو وہ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے اور احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے بہت بلند صلوات پڑھو سارے میں ایک صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا آل محمد ذہنی طور پر بلند ہو سکتے ہیں سارے میں بڑی نوازش بہت شکریہ محسن نقوی دعا گو ہے کہ محمد اور اہل بیت محمد کا خالق محمد اور اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ قرار دینے والا اللہ محمد اور اہل بیت محمد کے طفیل اور صدقے میں یہ کائنات خلق کرنے والا اللہ محمد اور اہل بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے دیکھ کر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ محمد اور اہل بیت محمد کو خلق کر کے ساری خلق کو ان کے صدقے میں پیدا کرنے والا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس مجلس عزا میں آپ کی حاضری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے ہم سارے محتاج ہیں جتنے مجھ سمیت یہاں موجود ہیں سب کے سب محتاج ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ سخی نہیں کریم ہیں میں دعا گو ہوں کہ اس مجلس عزا میں بیٹھا ہوا ہر انسان
میری مائیں بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ جو حاجات شرعیہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، خالق مجلس حسین کے ذکر حسین کا وہ اجر جو اس کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو پتہ نہیں کتنا مخصوص اجر ہوگا، جو اللہ نے اپنے نزدیک اجر رکھا ہے اپنا ذکر کرنے والے حسین کے تذکرہ کرنے والے مومنین کا، خالق آپ سب کو عطا فرمائے۔ میرے بھائی سفیر شاہ صاحب کے تمام تر دینی اور دنیاوی مقاصد کو خالق پورا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہے اجازت میں آغاز کروں اپنی گفتگو کا۔ سردی یقیناً زیادہ ہے اور راولپنڈی والوں کو شوق ہے کہ سردی میں بغیر شامیانوں کے مجلس سننا، پتہ نہیں اس سے مودت میں اضافہ ہوتا ہوگا یا آپ چاہتے ہیں کہ نعرہ جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان، علی بادشاہ کے نعرے کے درمیان ایک باریک سا کپڑا بھی حائل نہ ہونے پائے۔ سلامت رہو۔ ہم چونکہ حجابات کے قائل نہیں ہیں، چاہے وہ شامیانہ ہو، چونکہ شامیانہ بھی علی کے ذکر میں اگر حائل ہو تو ہم ہٹا دیتے ہیں، ہم تو اس پردے کو بھی ہٹا دیتے ہیں جو محمد اور اللہ کے درمیان علی نے ہٹایا تھا۔ ذرا ذرا جاگتے آؤ۔ میں پہلا لفظ آج کی گفتگو کا عرض کر رہا ہوں، چونکہ مجمع بہت بیدار ہے ماشاءاللہ، میرے معیار کے مطابق ہے مجمع، اسے نہ جگانا پڑے گا نہ پگھلانا پڑے گا، سارے ذہنی طور پہ تیار ہو۔ پہلا لفظ میرا اگر سمجھ میں آ گیا تو ساری گفتگو سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا لفظ اگر سمجھ میں نہ آیا، خصوصاً نوجوان میرے بھائی پوری توجہ کریں گے، پہلا لفظ سمجھ میں نہ آیا تو میری اپنی قسمت قبلہ۔ پہلا لفظ میں عرض کر رہا ہوں، کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں، کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں، پوری توجہ حضور، لفظ سمجھ میں آیا تو بولنا ہے، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ساری کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، ذرا سمجھ کے، دو ہستیاں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ہستی خالق ہے، ایک ہستی مخلوق ہے، ایک ہستی رازق ہے، ایک ہستی مرزوق ہے، ایک ہستی معبود ہے، ایک ہستی عبد ہے، ایک ہستی مسجود ہے، ایک ہستی ساجد ہے، ایک ہستی عجائبات کا گھر ہے، ایک ہستی مظہر العجائب ہے۔ دو ہستیاں سمجھ میں نہیں آتی، ایک اللہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک علی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ سمجھ میں آئے تو اللہ رہتا نہیں۔ جس کی سمجھ میں میری گفتگو آئے ذرا بولتے آؤ، ذرا ذرا۔ پورا مجمع میرا آج الحمدللہ بڑے عرصے بعد پورا مجمع میرے معیار پہ پورا ہے۔ اللہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ اللہ خالق ہے، عقل مخلوق ہے۔ اللہ لامحدود ہے، عقل محدود ہے۔ لامحدود اگر محدود میں سمٹ جائے تو لامحدود نہیں رہتا۔ اللہ انسانی عقل میں سما جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ ایک اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ پوری توجہ، اللہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ دوسری ہستی علی کی، علی بھی انسانوں میں، مخلوقات میں واحد ہستی علی کی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا بھر کے اس ماڈرن دور میں، اس میڈیا کے دور میں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں، ساری دنیا کے سائنسدان جہاں اکٹھے کرو، اپنے پورے کمپیوٹر لے کے بیٹھیں، محسن نقوی ایک سوال کرتا ہے کہ مجھے سمجھا دو، دنیا میں ایک ایسا انسان گزرا ہے، اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتانا، ایک ایسا انسان پوری کائنات میں گزرا ہے
جس کی غذا جو کی سوکھی ہوئی 3 دن کی باسی روٹی جسے گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا تھا نوکر کو بھی کھلاتا تھا، ساری زندگی جو کی سوکھی ہوئی روٹی اس کی غذا رہی، ساری زندگی جو کی سوکھی ہوئی روٹی اس کی غذا جو کی روٹی، اور طاقت یہ تھی کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا اس نے پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ پھینکا، سورج اور چاند ڈھونڈتے مر گئے، دروازہ نہیں ملا۔ حیدری کسی کی سمجھ میں آئے؟ ذرا جاگتے ہو، ذرا جاگتے ہو۔ نہیں سمجھ میں آتا علی غذا کھاتا ہے جو کی روٹی، دروازہ اڑاتا ہے 600 من وزنی۔ شاہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، ہم نے نہیں کہا، 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی نے پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح اپنے ناخن کی نوک سے آسمان پہ پھینکا تو گبن بول پڑا، انگریز مورخ کہتا ہے کوئی چیز اگر آسمان کی طرف پھینکی جائے تو جب تک آپ کے ہاتھ کی قوت رہتی ہے وہ چیز خلا میں رہتی ہے، جب وہ قوت ختم ہوتی ہے تو زمین کی کشش کی وجہ سے وہ چیز زمین پہ گر پڑتی ہے۔ کہتا ہے پورے انسانوں کے ہجوم میں صرف ایک انسان ایسا آیا، انگریز مورخ کہتا ہے 1400 سال پہلے مکہ اور مدینے کے ریگزاروں میں جو مسلمانوں کے آخری رسول کا بھائی تھا، جس کا نام علی تھا، جو ہم انگریزوں کے نزدیک ما فوق البشر ہے، سپر مین ہے، اس علی نے ایک دروازہ آسمان کی طرف پھینکا تھا، وہ آج تک واپس نہیں آیا۔ کہتا ہے سائنسی اصول کے مطابق 1400 سال ہو گئے آج تک دروازہ واپس میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک علی کے ہاتھ کی قوت جا رہی ہے، دروازہ جا رہا ہے، قوت جا رہی ہے، دروازہ جا رہا ہے۔ حیدری سارے مل کے یوں نہیں، بکھرا ہوا نعرہ نہیں چاہیے۔ کس کی سمجھ میں آئے علی؟ سمجھ میں وہ چیز آتی ہے جو محدود ہو جائے، علی سمجھ میں نہیں آتا۔ جس کے ایمان تازہ ہو رہے وہ میری طرف دیکھے، اور تمہیں علی کا واسطہ بولتے آنا، قبرستان میں پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں، میرے ساتھ بولو گے تو لطف آئے گا۔ علی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی سمجھایا مجھے؟ 3 دن کی جو کی روٹی کھانے والا علی خیبر کا دروازہ اڑائے، سمجھ میں نہ آئے؟ جہاں سمجھ میں آ جائے مجھے بتا دینا۔ پیدا ہو کعبے میں، نازل ہو کعبے میں، وارد ہو کعبے میں، 3 دن کا بچہ ہے علی۔ رسول آتے ہیں، اٹھاتے ہیں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں یا علی ہم آئے ہیں۔ 3 دن کا بچہ ہے، ماں شکایت کرتی ہے 3 دن ہو گئے، عجیب بچہ ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ روتا ہے، نہ دودھ پیتا ہے۔ پیغمبر نے اٹھایا کہ ہم آئے، بس جس کی سمجھ میں آ جائے مجھے بتا دینا۔ 3 دن کا معصوم بچہ کہتا ہے، علی رسول کہتا ہے ہم آئے ہیں۔ شاہ محدث دہلوی لکھتے کہ علی نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن کے بچے سے رسول نے کہا ہم آئے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیشانی پہ رکھے، آنکھیں بند رہی، چھوٹا 3 دن کا معصوم بچہ کہتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدا۔ محدث دہلوی کہتا ہے یہاں میرا قلم چکرا رہا ہے، تمہیں علی کا واسطہ چند چراغ کی نگری میں، اس بادشاہ کی نگری میں اگر لفظ پسند آئے تو آسمانی نعرہ سنانا، پسند نہ آئے تو کوئی نعرہ نہیں۔ آنکھیں نہیں کھولی، رسول نے کہا ہم آئے ہیں، علی نے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ محدث دہلوی کہتا ہے میرا قلم چکرا گیا ہے، میرا ذہن حیران ہے، میری عقل دنگ ہے، میرا دماغ پریشان ہے، میں یہ کانپتے ہاتھوں سے لکھنے پر مجبور ہوں
کہ بند آنکھوں سے 3 دن کے بچے نے آواز سنی اور شکل پہچان لی، آنکھیں نہیں کھولی، بند آنکھوں سے شکل پہچان کے سلام کیا. کہتا ہے محدث دہلوی کہتا ہے میں یہ لکھنے پہ مجبور ہوں کہ آواز سن کر شکل پہچان لینا، آواز سن کر شکل پہچان لینا. اس پہ کوئی چپ ہوا تو مجھے دکھ ہوگا. آواز سن کر شکل پہچان لینا، آنکھیں بند ہیں، آواز سن کر شکل پہچان لینا. اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ یہ محمد اور علی اس سے پہلے کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں نا. بولتے ہیں میرے ساتھ، ذرا بولتے ہو تھوڑا، کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں نا. سمجھ میں آئے تو بتانا. پیغمبر کہتے ہیں ہم آئے، یا علی کچھ سناؤ. کیا سمجھ میں آئے؟ یہ میرا موضوع ہے آج. جہاں سمجھ میں آئے بتا دینا، کچھ سناؤ. 3 دن کے بچے سے رسول کہہ رہا ہے اللہ رے اعتماد رسالت، ہم آئے، کچھ سناؤ. میں کہاں جاؤں؟ سناٹا نہیں چاہیے، کچھ سناؤ. اور علی کیا کہتے ہیں 3 دن کا علی؟ یا رسول اللہ حکم کرے، کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ سرکار شاہ چند چراغ کی نگری میں بیٹھے ہوئے مومنوں جن کی رگوں میں علی کی محبت ماں کے مقدس دودھ کی طرح گردش کر رہی ہے، وہ میرے ساتھ آواز ملائیں گے. رسول کہہ رہا ہے ہم آئے ہیں، کچھ سناؤ. علی کہتے ہیں 3 دن کا علی کہتا ہے کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ آپ سن کے چپ ہو گئے، کسی کے ذہن میں سوال نہیں ابھرا. جب رسول کہہ رہے ہیں کچھ سناؤ اور علی کہتے ہیں تورات، زبور، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں، تو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. حیدری تو مانو نا، حیدری. ہم کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوا، مولوی ناراض. ہم سے کیوں ناراض ہوتے؟ علی جانے، کعبہ جانے، کعبے والا جانے، ہم سے ناراض. اور حالانکہ کعبے کا کوئی احسان نہیں علی پہ. معافی چاہتا ہوں، شیعوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، کعبے کا کوئی احسان نہیں علی پہ. ہم رتبہ ایمان کیا میرے علی نے، اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے. کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب، لیکن کعبے کو مسلمان کیا میرے علی. حیدری، حیدری. حیدری، ہم رتبہ ایمان، ربائی پھر نہ پڑھوں، سارے چاہتے ہو نا. تمہیں علی کا واسطہ بولتے آؤ، علی کا واسطہ اس دربار میں اللہ کو دوں وہ بھی نہیں ٹھکرائے گا. تم میں سے ہر مومن سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ بولتے آؤ. تمہیں علی کا واسطہ اگر پسند آئے تو بولتے آؤ سارے مل کے. ہم رتبہ ایمان کیا میرے علی نے، اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے. کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب، کعبے کو مسلمان کیا. یا علی ماں نے شکایت کی ہے، تیسرا دن ہے آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں، میں علی ہوں. آنکھیں کھولتا، بتوں پہ نظر جاتی، غصہ آ جاتا. لڑنے کی اجازت ابھی آپ نے دی نہیں،
जागो जागो। दूध क्यों नहीं पिया? वाह या रसूलल्लाह, गवाही देना आया हूं आपकी नबूवत की, हर्जा खर्चा अपने घर से करूं। हाय, जागते तो आओ ना। लफ्ज़ है मोहसिन नकवी का, समझ में आए तो बोलते आओ। हर्जा खर्चा अपने घर से करूं। उफ़क़ के दाहने नबूवत से ज़बान रिसालत तलू हुई। मैं कहाँ जाऊं, तेरा ज़हन देख रहा हूं। हैदरी, एक दुआ मांगो अली का नाम लेते हुए जिसे खांसी होती है ना, अली का नाम लेते हुए जिसे यरकान होता है, अली का नाम लेते हुए जिसका दिल बैठने लगता है, अली का नाम लेते हुए जिसकी ज़बान तालू से चिपक जाती है, अली का नाम लेते हुए जिसे बुजुर्गों की कोई कहर आलूद वसीयत याद आती है, अली का नाम लेते हुए जिसे ईमान, और अली का नाम लेते हुए जिसे निकाह टूटता नजर आता है, अल्लाह करे रात को सोए गुंगा होके मरे। हैदरी, सारे मिलके हुसैन मदद या अब्बास। उफ़क़ के दाहने नबूवत से ज़बान रिसालत तलू हुई। पाकिस्तान भर में सबसे खूबसूरत 13 रजब मनाई जाती है यहाँ रावलपिंडी में, और 20 साल से हम भी हाजिरी दे रहे हैं। ये जो आज पढ़ रहा हूँ वो 13 रजब को नहीं पढ़ूंगा, आज सुनते चले जाओ, और जहां तक जिब्रील न रोके वहां तक उड़ते जाना मेरे साथ। तलू हुई ज़बान रिसालत, अली के हल्क में गरूब हुई। ज़बान रिसालत तलू हुई, अली के हल्क में गरूब हुई। 3 दिन के मासूम अली ने, किसी की समझ में आया तो बताना, 3 दिन के मासूम अली ने सारे उलूम इलाहिया, लौह महफूज के उलूम, उलूम नबूवत, उलूम इमामत, कायनात की सारी शरीयतें ज़बान रिसालत से कतरा कतरा करके शीर मादर की तरह अपनी रग रग में उंडेल के अली सैराब हुआ। पैगंबर कहते हैं अब तो राजी होना। अली ने छोटे छोटे हाथ उठाए, पैगंबर की गर्दन झुकी, अली की पेशानी का बोसा लिया। 3 दिन के मासूम अली ने अपनी जबान में कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, याद रखना, याद रखना, याद रखना, आपने अल्लाह के घर में जबान दी है। अल्लाह के लिए समझ में आ जाए मेरी बात। नारा हैदरी, या अली तेरे मुंह में नारा छोटा लगाते हैं, तेरा नाम बड़ा है। मिलके 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 बड़ी खूबसूरत बात की है कि कब्र का रास्ता है, मारे जाओगे इसलिए कि हम तो कब्र में जाएंगे, हमें ना कब्र का खौफ है ना हिसाब किताब का खौफ है। अगर फरिश्तों ने पूछ भी लिया कोई हिसाब किताब, तो मैं तो चौंक के बेदार होके अंगड़ाई लेके कब्र में कहूंगा, हम हिसाबी ना किताबी। हम हिसाबी ना किताबी। हाँ, खबर है इतनी। क्यों आए हो कब्र में? फिर ना हिसाब आता है ना किताब आती है, आए क्यों हो? मैं कहूंगा हम हिसाबी ना किताबी। हाँ, खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं। जागो जागो जागो, हम हिसाबी ना किताबी। हाँ, खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं। फरिश्ते कहेंगे क्यों आए हो, यहाँ क्यों आए हो? मैं कहूंगा जिंदगी वार के
اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی حیدری، علی تیرے کیا کہنے، پھر پڑھتا ہوں، پھر پڑھوں قبلہ، سارے چاہتے ہو پھر پڑھوں، پھر جبریل تک آواز پہنچاؤ، نعرہ حیدری، ہم حسابی نہ کتابی، ہاں خبر ہے اتنی، اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں۔ کیوں پہنچے ہو یہاں؟ ہم کہیں گے زندگی وار کے، زندگی بیچ کے، زندگی چھوڑ کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہیں۔ شاہ شمس سے پوچھا تھا نا مولانا روم نے کہ تم قبر میں کیا کرو گے؟ کہا کیا ہوگا؟ کہا سوال جواب ہوں گے۔ کہا کہ میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا، ہر ایک خواب کو اپنا خیال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ شمس کہتا ہے علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں۔ حیدری سارے سلامت رہو، مل کے مل کے مل کے مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، ہائے ہائے بھائی ظفیر حسین، اتنی خوبصورت مجلس، انوار آل محمد برستے نظر آ رہے ہیں، علی کی عزت کی قسم۔ اور میں سیدوں کے وعدہ کرتا ہوں آج کی اس مجلس میں جو کچھ میں محسوس کر رہا ہوں، علی کی مودت ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی طرح سمندر میں تبدیل ہونا چاہتی ہے۔ جب رگوں سے علی علی پھوٹے کچھ مانگ لینا، دربار اچھا ہے، مقدس دربار ہے، نام مقدس ہے، یقیناً ملے گا۔ مزاج گل کھل کے نعرہ حیدری، علی 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 علی، سلامت رہو۔ یہی ہوگا نا عالم ہمارا، جب ہم محشر میں جائیں گے نا، سارے دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، پسینہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، کسی کو کسی کی پہچان نہیں ہوگی، ہم سارے مومن اسی طرح سے، ریاض حسین شاہ صاحب، میں، دوسرے سارے نعرہ حیدری لگواتے ہوئے، جب نعروں کا شور بڑھے گا نا، دفعہ 144 نافذ ہوگی، وہ ہم یہاں بھی توڑ دیتے ہیں، وہاں بھی توڑ دیں گے، فرشتے موجود ہوں گے، کہیں گے چاہتے کیا ہو؟ تمہیں علی کا واسطہ میرا یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے نا، خصوصاً ذہین دوست، شاہ جی تمہارے واسطے سرکار آپ کے لیے، حضور آپ کے لیے، جس کی سمجھ میں آئے فکرہ ضرور سمجھنا، اور لطف آتا ہے، لطف آئے گا آپ کو۔ ایسے ہی آ گیا میرے ذہن میں، فرشتے دوڑیں گے، چاہتے کیا ہو؟ سارے نظام محشر کو تم نے درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے، چاہتے کیا ہو؟ ہم کہیں گے وہ کہاں ہے؟ ہم کہیں گے وہ کہاں ہے؟ کہیں گے کون؟ وہ کہاں ہے؟ کون؟ ہم کہیں گے جس کے لیے مر مر کے یہاں پہنچے، سارے مل کے، جس کے لیے مر مر کے یہاں پہنچے، علی کہاں ہے؟ جس کے لیے زندگی بھر لڑتے رہے، کبھی اس کے حق کے لیے، کبھی پہلا نمبر بنانے کے لیے، کبھی چوتھے نمبر کو ہٹانے کے لیے، کبھی ولایت کے لیے، کبھی اس کے حاضر ناظر ہونے کے لیے، کبھی اس کے قبر میں آنے کے لیے۔ وہ ہے کہاں؟ وہ کہیں گے قبر سے کیسے آئے ہو؟ یہ تو محشر ہے۔ ہم کہیں گے محشر وہ تو کیا ہے؟
کیا ہوا محشر؟ آ گئے ہم. اے فرشتوں ہمیں محشر کی ضرورت کیا تھی؟ چارہ ذوف بصارت کو چلے آئے ہیں. خوف دوزخ ہے نہ فردوس کا لالچ ہم کو، ہم تو مولا کی زیارت کو چلے آئے. حیدری ہم تو مولا کی زیارت کو چلے آئے. وہ ہے کہاں؟ علی کہاں ہے؟ فرشتے آپس میں کہیں گے اپنے پیر بھائی ہیں. سارے کہیں گے بھائی گھبراؤ نہیں، وہ سامنے 1,24,000 انبیاء کے جھرمٹ میں، یاقوت کے تخت پہ، فیروزہ کی کرسی پہ، زمرد کا عصا تھامے، امامہ صحاب سر پہ رکھے، محشر کا سورج اتر اتر کے جس کا طواف کرتا ہے، وہ مطمئن چہرے والا علی بیٹھا ہے، انبیاء اس کی زیارت کر رہے ہیں. ہم سارے دوڑیں گے، یا علی یا علی یا علی یا علی ذرا نیچے آ، یا علی ہاتھ دست بوسی کی اجازت دے، قدم بوسی کی اجازت دے. آپس میں کہیں گے کتنا خوبصورت ہے علی، ہم جو کچھ کہتے رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے رہے. علی تو یہ ہے، یہ جو اس کی نالائن اٹھائے ہوئے یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یوسف نبی ہے. میرے معیار پہ سنو علی، اپنے معیار پہ نہیں. چھوڑ دو محبتیں، عشق کرو علی سے. محبت کبھی نفرت میں تبدیل ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے. علی سے عشق کرو، عشق کرو گے علی سمجھ میں آتا چلا جائے گا. یا علی جنت دے، یا علی فرشتے چھیڑتے ہیں، شناختی کارڈ پوچھتے ہیں، جنت دے. جب شور مچائیں گے جنت دے، علی کہے گا چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو. او جاگو او جاگو او جاگو، چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو. مولا جنت دے. علی کہیں گے جو کچھ بھی تمہیں چاہیے ماحول سے لے لو. سمجھ آ رہی ہے؟ میرا بھائی ریاض کہہ رہا تھا بعض اوقات محسن بھائی ایسے لفظ بول جاتے ہیں جو ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. اب سر اوپر سے گزریں گے. چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو. یا علی جنت دے. علی کہیں گے چھیڑو نہ مجھے. یا علی فرشتے چھیڑتے، علی کہیں گے چھیڑو نہ مجھے. یا علی جنت دے. چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو، جو کچھ بھی تمہیں چاہیے ماحول سے لے لو، ماحول سے لے لو. یا علی جنت چاہیے. علی کہیں گے اس وقت میں نبیوں کے مسائل میں ہوں مصروف، جنت کی طلب ہے تو وہ بہلول سے لے لو. حیدری دل کا علی مولا. مل کے مل کے مل کے سارے سارے آواز گونجے. علی علی مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو. ایک اشرا میں تقریر کروں تو جو 2 لفظ سمجھاؤں کہ پھول کا مزاج اگر دیکھنا ہو، نہ گلے کے ہار میں دیکھو، نہ بازار میں دیکھو، نہ دست خریدار میں دیکھو، نہ کسی کے مزار پہ دیکھو، بلکہ پھول کا مزاج دیکھنا ہو تو صبح کے وقت جب وہ اپنی اصل سے جڑا ہوا ہوا کو خوشبو کی خیرات بانٹ رہا ہو اس وقت دیکھو. مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو. مزاج گل تھوڑا بولو. یہ ارد گرد بیٹھنے والے چپ ہو جائے تو رسول ڈر جاتے ہوتے ہیں بھائی. مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو. پھر پڑھتا ہوں مصرع تاکہ میرے ساتھ بولو.
مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ بارش کی رمجم نہیں چاہیے، موسلادھار داد چاہیے۔ مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ لحد میں، قبر میں، لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے کچھ تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا، کیا سوال مشکل ہے اے فرشتوں، جواب مشکل کشا سے۔ حیدری شاباش، علی تیرے کیا کہنے؟ آج کل آپ پڑے جھگڑے، علی فلاں چیز کا جزو ہے، فلاں چیز کا جزو ہے یا نہیں ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے یار؟ نماز کیا ہے؟ واجب۔ روزہ کیا ہے؟ واجب۔ حج کیا ہے؟ واجب۔ خمس کیا ہے؟ واجب۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب۔ جہاد کیا ہے؟ واجب۔ بابا توجہ، بسم اللہ۔ نماز واجب ہوتے ہوئے بھی ساری کی ساری نماز جزو ایمان ہے۔ اگر آپ بھی نہ سمجھا کوئی تو مجھے تکلیف ہوگی ایمان سے۔ 13 رجب کے لیے میں فیلڈ بنا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کون سمجھتا ہے۔ علی ساری کی ساری نماز واجب ہوتے ہوئے جزو ایمان، ایمان کا جزو، سارا کا سارا روزہ واجب ہوتے ہوئے ایمان کا جزو، سارا کا سارا حج واجب ہوتے ہوئے ایمان کا جزو، سارا کا سارا جہاد واجب ہوتے ہوئے ایمان کا جزو۔ جزو جزو، قمیض کل ہے، جیب جزو ہے۔ قمیض کل ہے، جیب جزو ہے۔ جزو کل سے بہرحال مقابلہ نہیں کرتا نا کبھی۔ نماز جتنی واجب ہو جزو ایمان۔ کچھ تو شرم کرو، خندق میں رسول کہہ رہا ہے برز الایمان کلے، کل کا کل ایمان۔ سلمان مزاج بن کے سننا، ابو ذر مزاج بن کے سننا، میسم مزاج بن کے سننا، راول پنڈی کے مومن بن کے نہ سننا، تمہیں علی کا واسطہ۔ پیغمبر کہہ رہا ہے، عام آدمی نہیں کہہ رہا۔ علی جو ہے وہ کل ایمان ہے، کل کا کل ایمان، سارا ایمان، کل ایمان علی ہے۔ ایمان کا کل، ایمان کا کل علی، ایمان کا جزو نماز، ایمان کا کل علی، ایمان کا جزو روزہ، ایمان کا کل علی، ایمان کا جزو حج، ایمان کا کل علی، ایمان کا جزو زکوٰۃ، ایمان کا کل علی، ایمان کا جزو خمس، ایمان کا کل علی، ایمان کا جزو جہاد۔ یہ سارے جزو ہیں، علی کل ہے۔ یہ تو علی سے پوچھو مولا نماز تیرا جزو ہے کہ نہیں؟ نہ جاگو نہ جاگو نہ جاگو، یہ تو علی سے پوچھو۔ تکبیر۔ جڑے بندے ذہن نہ رکھنے پہ ہو ہاں وہ جواب دیو، جاگتے ہو۔ جڑے نہیں رکھنے پہ انہوں نے گل نہیں۔ ہاں۔ بڑی بات ہے کل تجز پر پوچھنا تو علی کوئی بادشاہ ہے بس نماز ہے تو اڈی کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر۔ جنہوں نے خدا زبان دیتی ہے اچھا بولو نعرہ رسالت۔ ہاتھ کھڑے کر کے بے بہان نعرہ حیدری، اچھا بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، جلیلیت، نعرہ صلوات۔ زندگیاں محسن صاحب، یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جب نمازیں پیش ہوں گی، ہماری بھی دوسروں کی بھی۔
یا علی اس کی نمازیں تیرا جزو تھی؟ یار جاگو، علی کا واسطہ جاگو. اس کا روزہ تیرا جزو تھا؟ یا علی تو تسلیم کرتا ہے اس کا جہاد تیرا جزو تھا؟ جس کا علی کہے گا اس کی نماز میرا جزو، اس کا روزہ میرا جزو، وہ چلے جائیں گے. قرآن کہتا ہے باقی کی نمازیں اس کے منہ پہ ماری جائیں. یہ فیصلہ کون بات؟ گھبراتے کیوں؟ ربائی پڑھ رہا ہوں ساری زمین بنا کے. اگر اب بھی ربائی نہ سمجھ میں آئی تو میں کہوں گا چلو میرا بھائی. لوگوں وہ مرد حق وہ پیغمبر کا چارہ ساز. یا علی تیرے کیا کہنے، علی تیرے کیا کہنے، تو عظیم ہے. لوگوں وہ مرد حق، لے جاؤ سارا دین، نہیں چاہیے ہمیں علی دے دو. دین تمہارا، ایمان ہمارا. مرشد ترنگے چاہ، دین تمہارا، ایمان ہمارا. ربائی پڑھ رہا ہوں پسند آئے تو جس کا جی چاہے اٹھ کے نعرہ لگائے، جس کا جی چاہے دونوں بازو بلند کر کے لگائے نعرہ. یہ اب تمہارے اپنے ظرف پہ ہے. پتہ نہیں کتنے خوش ہوتے ہو، جتنی خوشی ہو اتنا بڑا نام علی لینا. لوگوں وہ مرد حق وہ پیغمبر کا چارہ ساز، افشا ہے انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز. جس کی بس ایک ضرب پہ سجدے کریں گے ناز، وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز. وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز. یہ ربائی میری فیصلہ ہے اس وقت کہ کون سن رہا اور کون نہیں سن رہا. اگر اس پہ خاموش ہو گئے اس سے آگے پڑھنا فضول. آسمانی نعرہ آیا تو مجھے کھلتا اور کھلتا دیکھو. لوگوں وہ مرد حق وہ پیغمبر کا چارہ ساز، افشا ہے انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز. جس کی بس ایک ضرب پہ سجدے کریں گے ناز، وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز. جس کے بغیر دین کے پیکر میں، پیکر کہتے ہیں جسم کو، جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں، جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں، جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں. کس منہ سے کہہ رہے ہو وہ جزو ازا نہیں. پھر پڑھتا ہوں جی، پھر پڑھتا ہوں. اغیار کو یہ طرز کلام آج بالکل ہر شخص نہیں لائے مداحی حیدر. اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. اور مر جائے گا منافق، نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زبانوں پہ یہ نام حیدری. پھر پڑھوں. جو چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی نے جتنی آواز دی ہے نعرہ حیدری. لوگوں وہ مرد حق وہ پیغمبر کا چارہ ساز، افشا ہے انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز. جس کی بس ایک ضرب پہ سجدے کریں گے ناز، وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز. وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز. وہ جس کا نام، پتہ نہیں تم سمجھ رہے ہو یا نہیں، جو شاعری کرتے ہیں یا جنہیں ادب سے رغبت ہے وہ سمجھتے ہیں وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو. سرخرو کوئی سمجھے گا، جب سمجھ میں آئے مجھے داد دینا. وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز،
جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں، کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ وہ جزو اذان نہیں، نماز واجب ہے، اذان مستحب ہے، ہم واجب کی بات کرتے ہیں، تم مستحب پہ رکے ہوئے ہو۔ جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں، آگے سنو، کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ وہ جزو اذان نہیں۔ اور سناؤ، مشکل کشا امیر خدا رنگ۔ پھر پڑھتا ہوں میں تیز ہو جاتا ہوں تو کچے اسٹیشن رہ جاتے ہیں۔ مشکل کشا امیر خدا رنگ بت شکن، جس سے فضائے دشت انا ہے چمن چمن، اپنے خدا کا ناز خدائی کا باغ پن، جس کے بغیر چار مکمل نہ پنجتن، جس کے بغیر، پھر اس سے بڑا نعرہ سنوں گا، جس کے بغیر چار مکمل، بابا ریاض سے چلا گیا، بابا اس طرح نہیں بیٹھ رہا، اپنے خدا کا ناز خدائی کا بانگ پن، جس سے فضائے دشت انا ہے چمن چمن، مشکل کشا امیر خدا رنگ بت شکن، جس کے بغیر چار مکمل نہ پنجتن، بول رہا ہوں، جس کے بغیر چار مکمل نہ پنجتن، جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو، جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو، تشہد میں اس کا نام ضروری ہے۔ کافی مجمع بلند آواز نال نعرہ سناؤ، ذرا زور سے بولو، اس طرح نہیں، کافی مجمع سارے مل کے ذرا زور سے بولو، ذرا مل کے بولو، تورات پکارے، زبور پکارے، انجیل پکارے، قرآن پکارے، پھر تم بھی بولو علی علی، پھر تم بھی بولو علی علی، ذرا اونچا بولو، علی علی، دمست کلندر، علی علی، دمست کلندر، سارے شہباز پکارے، علی علی، نبیوں کا مولا، علی علی، اللہ کا سپاہی، علی علی، ہم سب کا مولا، علی علی، مولود کعبہ، علی علی، من کن تو مولا، علی علی، منکر کی تباہی، علی علی، ہر دور میں بولو، علی علی، دمست کلندر، علی علی، شہباز پکارے، علی علی، محسن کی صدا ہے، علی علی، ہم سب کی دعا، سارے محسن کی صدا جس کی ہے، آواز ہے، ہم سب کی دعا ہے، جو بول سکتا ہے، مل کے بولو، جسے علی آتا ہے، اونچا بول کے، دل کھول کے، سمندری، دونوں ہاتھ بلند کر کے سپر آسمانی، حیدری، بابا جی راضی، ہاں بابا، تشہد میں اس کا نام ضروری ہے دوستو، 3 دن کا علی، دیکھو میری طرف سرکار، 3 دن کا علی، 4 دن کا اپنے گھر میں آیا، ماں موجود نہیں، جھولے میں سویا ہوا ہے، غلاف ردائے فاطمہ بنت اسد میں لپٹا ہوا، غلاف ردائے فاطمہ بنت اسد میں لپٹا ہوا امامت کا معصوم قرآن، ولایت کی لامحدود، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ولایت کی لامحدود ولایت کا عظیم حکمران، 3-4 دن کی معصوم عمر، سویا ہوا جھولے میں، ماں موجود نہیں،
دائیں ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں لے کے علی کائنات میں رزق تقسیم کرنے کے انداز سوچ رہا ہے. جن کی رگوں میں علی ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں جو علی کو قبر میں جاننا اور دیکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میرے سوالوں کا جواب بھی علی دے قبر میں، وہ میرے ساتھ چلے. جو کہتا ہے کہ میری قبر میں منکر نکیر آئیں گے، اس سے میری بات نہیں. بابا فرشتے ضرور آئیں گے لیکن نام بدلو. قبر میں فرشتے ضرور آئیں گے، اللہ کا واسطہ نام بدلو. ایمان سے بتاؤ، ہو مومن، مر جائے قبر میں جائے، فرشتہ آ کے جگائے، آنکھ ملتا ہوا اٹھے، فرشتہ پوچھے تیرا نام کیا ہے، وہ کہے بھی میں مومن ہوں. مومن کہے تیرا نام کیا ہے، وہ کہے میں منکر ہوں. کھل کے نعرہ حیدری. بلائیے ایک بار پھر اسے فرشتہ اٹھائے، تیرا نام کیا ہے، میں مومن ہوں. اچھا آپ کا نام کیا ہے جناب، میں منکر ہوں. تو مومن تو اپنے محلے میں منکر کو برداشت نہیں کرتا. علی آپ کو سلامت. قبر میں اکیلے میں منکر مل جائے، تیرے کیا کہنے، اللہ جانے وہ کیا، وہ کہے گا تیری تو تلاش میں تھا میں. ایک منکر، تیرا نام کیا ہے، میں نکیر ہوں جی. آئے میں نکیر ہوں. منکر کہتا ہے جو کبھی مان جائے کبھی نہ مانے، نکیر کہتے ہیں جو چٹا انکار کر دے. مومن کی قبر میں فرشتے ضرور آئیں گے، اللہ کا واسطہ ان کا نام بدلو ورنہ لڑائی کا، فساد کا، جھگڑا، خطرہ بڑھ جائے گا. مومن کی قبر میں آئیں گے مبشر اور بشیر. مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، بشیر کہتے ہیں اسی وقت خوشخبری کو پورا کرنے والے کو. اٹھائے گا تو کون ہے، مومن ہوں، پہچان پیدا کرا، شناخت پیدا کرا، یا علی مدد. وہ کہے گا پیر مولا علی مدد. دونوں فرشتے مسکرا پڑیں گے، سینے سے لگائیں گے. جو بشیر ہوگا کہے گا ابھی چلتا ہے جنت میں یا بعد میں جائے گا. ایک مبشر ایک بشیر یہ ہوگا. علی سویا ہوا 4 دن کا علی. آ گیا اجدر، سانپ کا بھی جد امجد. ماں موجود نہیں، علی سویا ہوا. آ گیا اجدر نجس العین. جب علی کے پہلے دشمن نے معصوم علی کو محو خواب سمجھ کے علی کی چھوٹی سی سلطنت، جھولے کی پہلی سرحد یعنی جھولے کی لکڑی کو عبور کرنے کی ناپاک جسارت کی بیدار ضمیر علی نے انگڑائی لی. غلاف تار تار ہوا، ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے علی نے قلعہ اجدر میں ڈالے، اللہ اکبر کہا. علی کا پہلا دشمن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ تڑپنے لگا. دیکھتا ہوں کون بولتا ہے. تڑپنے لگا. علی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جھولے کی لکڑی پہ رکھ کے اپنے پہلے شکار کو زمین پہ فنار ہوتے دیکھا. علی مسکرا کے بچپنے کے انداز میں کہتے ہیں خبردار پھر ادھر نہ آنا، خبردار پھر ادھر نہ آنا، خبردار پھر ادھر نہ آنا. یہ میری ماں کا جھولا ہے، تیرے باپ کا غار نہیں. آپ جنہیں علی جتنا پیارا لگتا ہے، نعرہ حیدری. اچھا جنہیں علی جتنا
اتنا پیارا لگتا ہے. ظرف ہے, امتحان کا ظرف ہے, جبر کوئی نہیں. جنہیں جتنا پیارا لگتا ہے اتنا بڑا. نعرہ حیدری. 10 سال کا علی ہوا. شاباش. 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے, میں ابھی رباعیاں پڑھ رہا ہوں. 10 سال کا علی ہوا, نبوت کی گواہی دی. سمجھ میں نہیں آتا. 20 سال کا علی ہوا, بدر فتح کیا. تھک گئے ہو؟ جو تھک گئے ہیں صلوات پڑھ لیں. مولا علی دے اگے سلام کر دے حوراں جنتی ملک آسمان والے. علی اسم پڑھ دے غوث کتب سارے, بڑے اولیاء ولی صدان والے. مولا علی دی کرم تعظیم دم دم دیو جن پریاں سلیمان والے. پر مومنو نبی انہاں نو کر دے نہ پسند, نعرہ علی دا جڑے نے لان. حیدری. علی تیرے کیا کہنے, علی تیرے کیا کہنے. مجھے علی کی عزت کی قسم, یہ جہاں اسلام آباد میں آج کل ہو رہی ہے بین الاقوامی دانشوروں کی, شاعروں کی, ادیبوں کی بین الاقوامی کانفرنس, جس میں 125 ملکوں سے دانشور آئے ہوئے ہیں, انٹلیکچوئل آئے ہوئے ہیں, جینیس آئے ہوئے ہیں. آپ کے ملک سے صرف 50 ہیں. تو میں ان میں آیا ہوا تھا. رات خورشید شاہ وزیر ہے تعلیم کا, اس کی طرف سے کھانا تھا پرل کانٹیننٹل میں. تو وہاں گئے ہم, تو وہاں ایک چھوٹا سا سٹیج لگا ہوا, اس پہ کوئی مغنی بیٹھا ہوا غزلیں گا رہا تھا. کسی نے توجہ نہیں دی, سب کھاتے پیتے رہے. اس نے آخر میں وہ ایک قوالی شروع کی, آج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے. مجھے اس پاک دربار کی قسم. آؤ قبلہ, میرے بھائی علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب مدظ اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں. میں ان کے انتظار میں تھا. آج نہیں تو کل. ہاں سارے علی علی کہیں, آج نہیں تو کل سارے. ان 125 ملکوں کے دانشور جو تھے, ان میں کوئی روس کے تھے, کوئی امریکہ کے, کوئی زمبیا کے, ہر ملک سے آئے ہوئے. مسلمان بہت قلیل تھے, باقی سارے. لیکن پاک علی کی امامت کی قسم, جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے یہ رات نصیب نہ کرے. جب اس نے کہا آج نہیں تو کل سالے علی علی کہیں گے, وہ جتنے 800 یا 900 دانشور تھے باہر کے ملکوں کے, انہوں نے دھمال ڈالنا شروع کر دیا. آج یہ خبر نیوز اخبار میں لگی ہے کہ آج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے. اس پر دھمال ڈالی ہے دوسرے ملکوں کے دانشوروں نے. اب تو ڈوب مرو, وہ پہچان گئے, تمہیں شکل نہیں ہے. نعرہ حیدری. کیا بات ہے. یہ ساری مجلس آج میں جو پڑھ رہا ہوں, میرے محترم چچا سید خادم حسین شاہ صاحب بیمار ہیں 1 مہینے سے. ملک کا بلا شبہ سب سے بڑا عزادار ہے وہ, اور وہ شیخ زید ہسپتال لاہور میں داخل ہیں. کوئی 1 مہینے سے میں کہیں بھی نہیں جا سکا. آج یہاں حاضر ہوا ہوں صرف دعا منگوانے کے لیے. مجھے ابھی اسی فلائٹ سے واپس بھی جانا ہے. تو اتنے مومن دل میں علی علی کر کے دعا مانگ لوگے تو مولا یقیناً انہیں شفا دے گا. میرا ایمان ہے, میں جاؤں تو انہیں مولا شفا یقیناً دے گا. یہ دربار ہی ایسا ہے, خود بیمار ہوتے ہیں یہ. خود بیمار ہوتے ہیں لیکن شفا مانگو تو دوسرے کو ضرور شفا دیتے. سلامت رہو بھائی,
سلامت رہو. مجھے کہا گیا تھا کہ میرے بھائی کے آنے تک بند. قبلہ کئی دفعہ کربلا کا بیمار 40 سال خون رویا. شاباش 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 شاباش. پورے 40 سال خون رویا. بابا میں نوکر ہوں تیرا، میں پیدا ہی اسی لیے ہوا ہوں. جنہوں نے مصائب سنے ہیں مجھ سے وہ جانتے ہیں کہ مجھے کتنا عشق ہے. سیکت الاسلام کے بیٹھے ہوئے پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی روئیں گے، میں بھی روؤں گا، آپ بھی روئیں گے. ایمان سے بتاؤ، آنکھ میں زخم ہو، آنسو آ جائے، آنسو میں ہوتی ہے نمکینی، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے. 40 سال خون رویا ہے سجاد. 40 سال. جب وقت وفات یا شہادت قریب آیا، سرکار باقر نے اپنے زانوں پہ سر رکھا. کہتے ہیں بابا اب کیوں رو رہے ہو؟ رو کے کہتے ہیں ایک حسرت ہے. بابا کون سی حسرت؟ کہا باقر ذرا سر جھکا. باقر نے سر جھکایا، زخمی ہونٹوں سے باقر کی پیشانی چوم کے سجاد کہتے ہیں باقر حسرت یہ ہے جتنا تیرے دادا حسین کو رونے کا حق تھا میں رو نہیں سکا. جتنے تیرے دادا کو رونے کا حق تھا میں رو نہیں سکا. میں بہت اپنے والد کی چونکہ بیماری کی شفا کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اور اسی لیے جی چاہتا ہے مصائب میں ایسے پڑھوں کہ میں مر جاؤں. مولا تیری زندگی دراز کرے. جس انداز میں تو سن رہا ہے سن نہیں سکے گا آگے. مجھے علی کی عزت کی قسم، کائنات میں سجاد جیسا میں نے نہ کوئی غیرت مند دیکھا، نہ کوئی مظلوم دیکھا. ابھی تم بیٹھے ہو، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، کوئی ایک نوجوان مجھے بتا دے اس کے ساتھ پردہ دار آ رہا ہو اسی بازار سے، کوئی کہہ دے یہ کون جا رہی ہے. نوجوان لڑ پڑے گا، الٹ پڑے گا. پردہ دار ہو بھی کائنات کا شریف. مجھے علی کی عزت کی قسم، تم تو روتے روتے تھک جاتے ہو. بھائی عاشق جعفری صاحب، سفیر شاہ صاحب، علامہ غضنفر صاحب قبلہ، 2 لفظ میں پڑھتا ہوں. اللہ جانے کیسا معیار تھا سجاد کے صبر کا. جب شام سے رخصت ہو کے مدینے گیا ہے نا، مدینے گیا ہے، مجھے علی کی عزت کی قسم بہت بڑی بات تھی شام سے زینب کا مدینے جانا. تمہارے بڑے بڑے عزیز دبئی چلے جاتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں، 20 سال وہاں رہتے ہیں. جب واپس آتے ہیں لینے جاتے ہو لاہور یا اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ، 20 سال کے بعد بھی اگر رشتہ دار جہاز سے نیچے اترے تو بھائی کہتا ہے وہ میرا بھائی آ رہا ہے، بہن کہتی ہے وہ میری بہن آ رہی ہے، دور سے پہچان لیتے ہو. مجھے علی کی بیٹی کی چادر کی قسم اتنی غریب ہو گئی تھی، 1 سال بعد آئی. سگا بھائی حنیف محمد حنفیہ کہتا ہے ضعیفہ کہیں زینب کو دیکھا ہے؟ بولو بھائی، کہیں زینب کو دیکھا ہے؟ بی بی کہتی ہے حنیف پہچان محمد حنفیہ میں زینب ہوں. یہ تو حال تھا. اب کہتے ہو مصائب پڑھو. اگر مصائب سنو گے تو کربلا کی مائیں ہیں عجیب. سجاد 23 سال کا. مجھے علی کی عزت کی قسم جب مدینے والے پوچھتے تھے نا سجاد
سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ رو کے بیمار کہتا تھا شام شام شام، میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا۔ سجاد کہتا تھا شام، تیسری دفعہ سجاد شام کہتا بے ہوش ہو جاتا۔ علی کی عزت کی قسم جب ہوش آتا لوگ پوچھتے مولا کربلا میں اتنے ظلم ہوئے، تیرے بابا کے اتنے قاتل تھے، اتنے ظلم ہوئے۔ سجاد کہتا تھا ٹھیک ہے لیکن خون شام نے رلایا۔ مولا کیسے کیسے؟ اس وقت سجاد سوال کرتا تھا میرے بابا کے قاتل کتنے تھے؟ کوئی کہتا 2.5 لاکھ، کوئی کہتا 3 لاکھ۔ سجاد منہ پہ ماتم کر کے کہتا جب دمشق کی سرحد پہ ہم پہنچے ہیں اس وقت میری پھوپھی کے قاتل تقریباً 6 لاکھ تھے۔ کسی کے ہاتھ میں آگ تھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں تھی۔ آ کے شبر کا ہاتھ چومتے، کہتے انہی ہاتھوں سے محمد کے نواسے پہ چھری اور خزن چلایا تھا۔ رو کے کہتا میں، سجاد کہتا میں کہتا ہٹ جاؤ میری پھوپھی آ رہی ہے۔ اس وقت کہتے علی کی بیٹی کہاں ہے؟ شمر اشارہ کرتا، کوئی پتھر مارتا، کوئی آگ مارتا، جو جس کے جی میں آتا وہ پھینکتا۔ سجاد کہتا ہے اس وقت میری ماں رباب قیدیوں کی قطار سے نکلی، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، نکل کے اس نیزے کے قریب گئی جس پر میرے بابا حسین کا سر سوار تھا۔ نیزے سے سر ٹکرا کے میری ماں رباب نے کہا حسین میں سید زادی نہیں تیری کنیز ہوں، معجزہ دکھا میرے ہاتھ چھوٹ جائے۔ سجاد کہتا ہے میں نے دیکھا نیزے کو حرکت ہوئی، میری ماں کے ہاتھ چھوٹ گئے، ادھر میری ماں کے ہاتھ کھلے۔ سجاد کہتا ہے میں نے دیکھا میری ماں رباب کبھی زینب کے سامنے، کبھی کلثوم کے سامنے، کبھی رقیہ کے سامنے کہتی یہ علی کی بیٹیاں ہیں، انہیں نہ مارو، یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، میں کنیز ہوں، مجھے پتھر مارو۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو بھائی، حوصلہ حوصلہ میرے بھائی۔ میں 2 لفظ پڑھتا ہوں، صرف 2 لفظ پڑھتا ہوں۔ میرے ذمہ 4 مضمون لگائے گئے لیکن نہیں، تیری طبیعت جو ہے میں وہی مضمون پڑھوں گا۔ حسین کی غربت کی قسم اگر رونا چاہتے ہو قسم کو بھائی میری تائید کرتے آنا، جہاں میں ذرا بھی کم پڑھوں مجھے بتا دے آپ تاکہ میں صحیح صحیح پڑھتا جاؤں۔ اور اگر رونے کا حوصلہ ہے، خصوصاً میرے نوجوانوں جنہوں نے نعرے لگائے ہیں، تمہارے دل میں اگر حوصلہ ہے تو سیدوں سے میں اجازت لے کے 2 لفظ پڑھتا ہوں۔ میرے لیے ہے بہت مشکل ہے۔ علی کی عزت کی قسم، کسی نے شام کا بازار دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا؟ بہت سے ظاہر بیٹھے ہوگے، میں کئی دفعہ گیا ہوں۔ یہاں سے لے کے یہ سامنے جہاں دربار وقی اتنا ہے، اتنے بازار میں 9 لاکھ کا ہجوم، درمیان میں علی کی بیٹیاں، اس انداز میں بے غیرت نوجوان شام کے ڈھول کے بجاتے ہوئے قریب سے گزرتے۔ علی کی بیٹی کہتی بار الہ تجھے واسطہ ہے مجھ زینب کا، آج کے بعد کسی شریف زادی کو بازار نہ دکھانا۔ کرو ماتم، کرتے ہو ماتم، کرتے ہو ماتم۔ زیادہ سے زیادہ قبلہ 2 منٹ یا 1 منٹ، اس سے زیادہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے، مجھے غریب۔ شاباش میری بیٹی، شاباش میری ماں، رو جتنا رو سکتی ہے، مجمع اپنا ہے۔ وہ سکینہ تھی جہاں روتی، زینب کہتی نہ رو، شبر تماچے مارے گا۔ شاباش، روتے آؤ جسے رونا ہے، شرم کر کے کوئی نہ روئے۔ روتیا میری ماں، یہ روئے نہ روئے تم ضرور رو۔ حوصلہ سنبھال لو نوجوان کو، کوئی نہیں، کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو ہونے دو۔ جعفری صاحب مولا آپ کو بھی شفا دے، میرے بابا خادم حسین شاہ کو بھی شفا دے، لیکن 2 لفظ مجھ سے سن لو۔
اور سر پہ چادر رکھ کے شام کے وقت بی بی زینب کی چادر کو رونے والی مستورات، مجھے غریب کی غربت کی قسم 4 دفعہ بی بی زینب کو چادریں ملی ہے، لیکن جب چادر ملتی تھی شبر کہتا تھا نیزوں سے اتار لو، نیزوں سے اتار لو۔ اس وقت سجاد کہتا نہیں جوڑنے دیتے، کیوں چادریں لیتی ہے؟ سلامت رہو، روتے آؤ روتے آؤ روتے آؤ روتے آؤ۔ 2 لفظ پڑھ کے میں چھوڑتا ہوں قبلہ، 2 لفظ پڑھ کے، مجھے یقین ہے تم نہیں سن سکتے۔ شاہ جی 1445 میل، 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، 2.5 لاکھ بدماشوں کے ہجوم میں ایک چادر مانگتے مانگتے آ گئی شام میں، آ گئی بازار میں، مر نہیں جاؤ گے، آ گئی بازار میں، عبور کر آئی بازار۔ او سیدو میں نہیں پڑھ سکتا، بازار ہے، میں آگے پڑھ نہیں سکتا، یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں جی سننا چاہتا ہے آگے سنے گا۔ بازار عبور کر آئے، پہنچ گئے باب الساعات پہ۔ او میری ماں، باب الساعات ایک چوراہا ہے جس پہ 6 بازار ملتے ہیں، 6 بازاروں کی 6 لاکھ کی خلقت، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی تالیاں بجاتا ہے۔ یہاں بی بی زینب 18 سیدزادیاں چپ کر کے پڑھ دوں، سن لو گے اس انداز میں، کوئی سنے نہ سنے اس کی اپنی مرضی ہو۔ میری ماں تم ضرور سنو، اس انداز میں چپ کر کے زینب نے 15 اذانیں اسی چوک میں سنیے قبلہ، 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے علی کی بیٹی چپ کر کے اس انداز میں رو گئی۔ پکڑ لو، کوئی نہیں میری ماں۔ ہاں کیا کروں؟ بس کروں؟ مومن کہتا ہے بس کر، تو کہتا ہے بس نہ کر۔ اگلا لفظ سن، 15 اذانیں 3 راتیں 3 دن۔ او میری ماں اب یہ سنے یا نہ سنے، 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑے کھڑے۔ جب آدھی رات گزری، تیسرے دن جب آدھی رات گزری، یزید کے دربار کا دروازہ کھلا۔ اب کوئی سنے یا نہ سنے، مجھے علی کا واسطہ مجھے معاف کر دینا، بیبیوں تم بھی معاف کر دینا۔ یزید کے دربار کا دروازہ کھلا، زینب نے دیکھا، کلثوم نے دیکھا، زجر ابن قیس ملعون، زجر ابن قیس، اس کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے، وہاں سے نکلا، کبھی سر کو اس طرف، کبھی سر کو اس طرف، کبھی سر کو اس طرف کرتا ہوا یہ آگے بڑھا۔ آواز آئی زینب کی، او حسین مظلوم۔ میں نے پہلے کہا جی قبلہ اگر میں غلط پڑھوں زینب میری شفاعت نہ کرے۔ کبھی سر کو یوں اچھالتا تھا، کبھی یوں اچھالتا تھا، کہتا تھا لے آؤ جی۔ ایک لفظ سن لو، ایک لفظ۔ مر جائے گا تو، اگر میں آگے پڑھوں تو مر جائے گا۔ ادھر سے حسین کا سر آتا، ادھر سے عورتیں پتھر مارتی، کوئی پتھر مارتا، کوئی کہتا زہرا کا بیٹا۔ کرنا